احادیث سے ثابت ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ وَالنَّزْلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے، جب قرآن شفا ٹھہرا تو قرآن کے وہ ذرائع جو اس طرح ثابت نہیں تھے، تو یہ بات ہے کہ کاغذ حضور کے دور میں نہیں تھا، چمڑوں پہ قرآن لکھا گیا تھا، کپڑوں پہ لکھا گیا تھا۔ تم نے کاغذ پہ کیسے لکھا ہے؟ جب کاغذ پہ لکھنا جائز ہوا تو تعویذ لکھنا کس دلیل سے ناجائز؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، میرا پہلا سوال یہ کہ آپ کہتے ہو ٹھیک ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جہاں واو قسمی آ جائے وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتُ الْبُرُوجِ، تو جب حلال چیز بھی ہے اور حرام چیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو بیان فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو ہر چیز کے اندر جو اچھائی ہے اس کو اور جو برائی ہے، تو واو قسمیہ جہاں آ جائے وہاں سے حلال ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو وَالسَّمَاءِ ذَاتُ الْبُرُوجِ، بروج کا ذکر قرآن میں آپ کہتے نہیں ہے، اسی کو تو ساعت کہتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر اگر ہر جگہ دیکھو گے نہیں ملے گی، لیکن جب ادھر آؤ گے تو اسے ساعت مراد ہے کہ اس میں جو نقوش بنائے جاتے ہیں اس سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس سے ایک مراد تو رات ہے اور ایک دن ہے، مگر دونوں میں شفا ہوتی ہے۔ رات کو بھی لکھے جاتے ہیں، دن میں بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اور اگر حضور کا چہرہ تو تیرے روشن چہرے کی قسم، تو آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر لوگوں کو شفا ملتی ہے، اور جو خواب میں ہے اس کو بھی شفا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تو آپ کے بالوں کی جب قسم، اس میں بھی شفا ہے۔ اور آپ کے بال تو بخاری کے اندر کے دیتے تھے، اور نظر، تو جب حضور کے بال پانی میں ڈالے جاتے ہیں تو قرآن کا کلام ڈالنے میں کس دلیل سے تم قباحت سمجھتے ہو؟ تو شفا ہے، تو وہ شفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی۔ اب جفت اور طاق کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ عدد کی قسم کھا رہے، والفجر ولیال العشر والشفع والوتر، اس میں شفا ہے۔ فجر جو صبح ہے اس کی ہوا میں شفا ہے۔ جاؤ، سائنس کہتی ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے آکسیجن لیتا ہے، یہ صحت کے لیے بہتر ہے، اور روزوں کے اندر شفا ہے۔ روزہ رکھنا شہوت کو شفا دیتا ہے، پیٹ کو شفا دیتا ہے، انسان کی امراض کو، حسن کو شفا دیتا ہے۔ اور وہ شفع والوتر، تو اس کی جو تفسیر ہے سب نے کی کہ بس سے عادات مراد، لیکن اس کی تفسیریں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس سے آخر کی طاق رادیں مراد ہے، مگر اس سے رکعتیں بھی مراد ہیں، اور اس سے تعویذات بھی مراد ہے۔ رکعتیں کیسی؟ فجر سے لے کے، تو والفجر کو جب بیان کیا تو دن، اس سے بھی شمسی سال ثابت ہوتے، سمجھ گئے؟ کیونکہ فجر جو ہے نا شمسی سال میں آتا ہے، اگر تم اس کو قمری میں ڈال دو گے تو پھر مغرب پہلے آئے گا، تو دونوں ثابت ہوئے۔ آپ کہتے ہو عیسوی ہے۔ والفجر، تو پہلی نماز کون سی ہے؟ تو جب سورج نکلے گا تو فجر ہوگی نا۔ جب صبح اٹھتی ہے، صبح صادق پھوٹ پھوٹتی ہے، اس وقت سورج طلوع ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے فجر شروع ہو گئی، تو شمسی سال ثابت ہوا۔ اور اگر قمری پہ جاؤ گے تو پھر مغرب کا نماز پہلے ہے، اور اگر شمس پر جاؤ گے تو فجر کی نماز پہلے۔ تو اب صبح سے لے کر والشفع والوتر، صبح سے لے کر رات تک جتنی رکعتیں سب جفت ہیں، 4 جفت، 10 جفت، 4 8 جفت۔ اب جب رات سے شروع ہوتے طاق رکعتیں 7 9 11 13 9 17 12 شام کا طاق ہی رہے گی اینڈ میں۔ اور پھر تعویذات پر آ جاؤ، جفت اور طاق، اور اس پر دوسری طاق آ جاؤ، قسم ہے محمد کے عدد جفت ہے اور اللہ کے عدد طاق ہے۔ 92 11 2 محمد اور اللہ کے نام کا عدد 3 بنتے، تو اللہ اور محمد۔ یہ علم العداد میں ہے، یہ ہر چیز حساب اور کتاب سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس پر یہ کل جائے، جس پر حروف کے اسرار کھلے، تو یہ تعویذات عددی بھی بنتے اور ملفوظی بھی بنتے۔ تو عددی بنانے میں کیا ہے؟ تو مقصود شفا ہے۔ تو جو ملفوظی ہے اس کے آداب ہے، لا یمس الا المطہرون، اس کو ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا، اور جب اس کی ہیت بدل جائے گی تو عدد میں آ جائے گا تو اس کو چھو سکتا ہے اور کافر بھی لے سکتا ہے۔ مقصد شفا اس سے بھی ہو جاتی ہے، اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو آداب انسان 24 گھنٹے پاک نہیں رہ سکتا۔ پھر
حروف کی تکثیر نہیں ہو سکتی اور عادات کی تکثیر ہو سکتی ہے. حروف کی چالیں نہیں چینج کی جا سکتی مگر عادات کی چالیں چینج کی جا سکتی. ہم کہتے ہیں یہ شرک ہے. کس دلیل سے شرک بولتے ہو؟ میں یہاں حروف لکھ دوں سارے شرکیہ تو یہ شرک ہے، مگر میں اگر اس کی یہ چینج کر کے عادات میں عادات کو کس دلیل سے شرک کہو گے؟ آپ کہتے ہیں جی اس میں معنی چھپاتے ہیں تو باطن پر فتویٰ ہے. اور یہ تو باطن پر فتویٰ دے دیا آپ نے، کس دلیل سے دیا؟ ہر جگہ ذرا اشارہ ظاہر کو دیکھتی ہے، خواب نہیں مانتی ہو، ادھر اشارہ باطن کو دیکھ رہی ہے. یہ 12 13 14 15 18 20 کس دلیل سے شرک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہے. پچھلے کرتے تھے، ان کے پاس علم زیادہ تھا، ہمارے پاس علم کم ہے. تو شرک مت کرو، باقی جو چیز معمور ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے امر سے اس کا انکار بھی مت کرو. اس میں غلو کرو گے مشرک ہو جاؤ گے، اس کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے. تو ایک تینو رب نے یوں کہہ سکتے بابا بلے شاہ والا عقیدہ رکھو، ساڈا عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نہ یوں غلط کدو نگاہ کیتی ایک تینو رب نے یوں کہہ سکتے باقی رسم سب ادا کیتی. باقی رب نہیں مانتے مگر یہ سب اللہ کے امر سے ہے، وہ قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کس وقت کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اللہ مسبب الاسباب ہے اور اللہ کی ہر صفت قدیم ہے. یہ اپنے دماغ میں رکھنا، اللہ قدیم ہے تو صفات بھی قدیم ہے. کسی بھی چیز کا ظہور ہونا یہ اس کی قدامت کی دلیل ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتی. یہ اس کا انکار کرنا کفر ہے. تو جب وہ مسبب الاسباب ہے تو جس سبب کی جس وقت ضرورت ہوتی ہے اس وقت یہ جاز اللہ اس وقت بھی پیدا کر سکتے تھے مگر حضور کے دور میں پیدا نہیں کیے کیونکہ ان کی روحانی پروازیں جن کے لیے براگن کو جہاز کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے انکار کیا تو جو انکار کرتا ہے پھر اسی کو بناتا ہے. تو کفار نے انکار کیا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے انہی کو وہ علوم دیے اور آج وہ چیزیں بنا رہے. وہ کہتے تھے کس طرح خانہ کعبہ کی آواز نکلتی، آج خانہ کعبہ ہی پورا نظر آتا ہے، آواز تو بڑی دور کی بات ہے. اس کی آذان پوری دنیا سنتی ہے، ٹی وی انہوں نے بنائے. انکار کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز دی تھی جتنے روحوں نے اس پر لبیک کا سب حج کے لیے جائیں گے. تو یہ بات یہ نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا یہ ہاتھ بولیں گے، یہ کان بولیں گے، کیسے بولیں گے؟ آج دیکھو بولتے کہ نہیں بولتے. میں بھی بول رہا ہوں، سامنے کیمرے میں نظر آ رہا ہوں، میری پوری تصویریں نظر آ رہی ہے. انہوں نے بنایا. بے جان چیز بول رہی کہ نہیں بول رہی؟ اور اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ اس میں کون جعلی اور کون اصلی ہے. اور اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ یہ آنکھوں کے کہ تمہاری یہ تصویر کھینچ لے، تم دنیا کے جس کونے میں چلے تم اوریجنل کی جعلی کو 1 سیکنڈ میں پکڑیں گے. تو میرے جان کے ٹوٹو علوم ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے تیرے انکار کرنے سے. سمجھ گئے؟ آپ کے انکار کرنے سے ختم نہیں ہوں گے. اور اللہ جس کو چاہے مرتبہ دے دے. بنی اسرائیل کی اولاد مت بنو کہ بنی اسرائیل کی طرح کہتے کہ یہ تو چرواہے کا بیٹا تھا اور فلانے کا بیٹا تھا اور ڈمکانے کا بیٹا تھا. یہ پہلے کیا تھا اس کو چھوڑ دو، یہ اس وقت کیا یہ دیکھو. اگر پہلے پر جاؤ گے تو پھر تم صحابہ کو بھی مشرک پاؤ گے. اور جب بات پڑھاؤ گے تو کسی کو ابو بکر صدیق پاؤ گے، کسی کو عمر فاروق پاؤ گے. تو جس وقت تھا اس وقت تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ کعبے میں پیدا کرے زندیق کو. یہ ابو جہل کی ماں طواف کر رہی تھی خانہ کعبہ کا، اچھا، اور یہ پیدا ہوا تھا خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ابو جہل. کعبے میں پیدا کرے زندیق کو اور بت خانے میں پیدا کرے صدیق کو. زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ، زوجہ لوط ہوئے کافرہ، زادے ازر خلیل اللہ ہوئے، کنعان نوح کا گمراہ ہوئے. عقل سے بالا تر ہے خدائی تیری، سمجھ سے بالا تر ہے خدائی تیری. کسی کی اولاد بگڑ جائے، کسی ولی کی بیوی بگڑ جائے، اس سے اس کی ولایت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں جس ولی کی بیوی پردہ نہیں کرتی اس کا درجہ بڑا ہوگا کیونکہ وہ صبر کر رہا ہے. یہ دماغ میں رکھنا. جو اس کی مخالفت کر رہی ہے اس کا درجہ بڑا ہے.
اس لیے کہ یہ اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے. تو کون سا حکم ہے؟ اپنی عزت کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، مگر یہ اس وقت اپنی عزت کی پرواہ نہیں کر رہا، شریعت کے حدود کی پرواہ کر رہا کہ اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا. تم لوگ اس پر اعتراض کرتے ہو، اس کے بچے کو دیکھتے تمہارا دماغ خراب ہے. اس کی بیوی ناچے، اس کے بچے دمال مچائے، اس سے اس کی ولایت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ جب نبی کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے اور نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے تو پھر ولی نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا. جب حضور اپنے چاچا کو ہدایت نہ دے سکے، ہادی تو اللہ ہے، تو تم لوگوں نے ہادی ولی کو بنا دیا ہے. یہی غلطیاں ہیں اور یہ چل رہی ہے. ولی ہے، صحبت کا فرق ہے، حکم ہے، یہ اللہ کا امر ہے، بس اس سے وہ چیز دے گا، یہی دے گا. یہ غلط ہے. پوچھنے کا حکم ہے، سوال کرنے کا حکم ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کے اور کیا کرو؟ وسیلہ تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ہم کہتے ہیں وسیلہ کہاں سے آئی؟ میرے قرب کے لیے تلاش کرو وسیلے کو. وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. تاکہ تمہارے مجاہدے جو ہے نا یہ آسان ہوتے ہیں شیخ کے ذریعے. جب راہبر ہوتا ہے تو راستہ آسانی سے طے ہو جاتا ہے. اور یہ علم باطن کے بغیر ممکن نہیں ہے. عبدالوہاب شورانی فرماتے ہیں کہ ظاہر فقیہ تمہیں مسئلہ بتلا دے گا اور صوفی فقیہ تمہیں طریق بتلا دے گا. یہ تمہیں راستہ بتلائے گا، وہ طریقہ بتلائے گا، اور جس پر طریقہ کھل جائے یہی علم باطن رکھتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.